ہے سمولو دریاؤں کی طغیانی، اٹھو اور بخش دو ذروں کو تاروں کی طرف شانی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ اسٹیج پر موجود موقر معدد علماء اکرام، حاضرین مجلس، علماء کی کثیر تعداد و بھیڑ اور وقت کے تقاضے کی بنیاد پر 2 منٹ اپنے تاثر کو میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ مختصر آج کے جلسے کی غرض و غایت اور خاص طور سے علماء کرام کا مقام و مرتبہ اور ان کا دائرہ کار اور ان کی ذمہ داریاں، قوم و ملت میں ان کی رہبری کے طریقے اور ہم عوام کی طرف سے ان کے تئیں بے اعتنائی، بے توجہی، گالی گلوچ اور لعن طعن، ہفوات، ریومر، اس قسم کے جو ہمارے معاملات ہیں، اسی کے دائرے میں اپنے تاثرات کو رکھنا چاہتا ہوں۔ مدرسہ کیا ہے، قوم و ملت کو کیا دیا اور علماء نے کیا دیا، اسی اڑیسہ کے ذرہ خاک میں، سنگڑا میں ایک ذات جنم لیتی ہے اور سنگڑا کی وہ دیہاتی ماحول میں پرورش پاتی ہے اور پھر وہ شدہ دارالعلوم دیوبند کی فراغت کے بعد جب اپنے وطن اصلی کو وہ شخصیت واپس آتی ہے اور معاش کی تلاش کے لیے اس وقت ایک بہترین معاش کا جو انتظام، یعنی راجہ کے اسکول کی نوکری اور بڑی قیمتی تنخواہیں، مگر اساتذہ دارالعلوم کی ان پر یہ ناراضگی کہ ایک مکتب قائم ہے، تو نوکری کو لات مارا اور اپنی معاش کو خیرباد کیا اور سنگڑے کی زمین پر ایک مکتب کا انعقاد، کہتے ہیں تال کے پتوں سے، کھجور کی شاخوں سے جو مکتب وجود میں آیا، اور اس کے بعد میں چند پتھر دل پتھروں کو اخلاق کے اعتبار سے، اعمال کے اعتبار سے، خاندان کے اعتبار سے سخت دل تھے، ان بنجاروں کو اور ان ناہنجاروں کو کھینچ کر کے لا کر کے محبت و شفقت کے ساتھ میں ان بتوں کو تراشا، ان پتھروں کو تراشا کہ شاید اس کے اندر کوئی نگینہ نکل آئے، کوئی ڈائمنڈ نکل آئے اور کوئی قیمتی دھاتو نکل آئے۔ تو یہ تراشتے رہے اور کئی ایک علماء کرام جسے کہتے ہیں کہ ہیرا اور موتی وہ پیدا ہوئے اور وہ تراشے گئے، ان میں سے ایک ذات سید سراج الساجدین صاحب رحمت اللہ علیہ کی تھی۔ وہ ایسا ہیرا، وہ قیمتی، اس نے بھی وہی اپنے استاذ کی روش پر چل کر کے یہی پتھروں کو تراشتے رہے، علی بات تاسا کی یہ تلقین و تعلیم دیتے رہے، اور ان کے اس تراش و خراش کے نتیجے میں جہاں اور نکلے اور ہیرے نکلے اور موتی نکلے، وہ قیمتی ہیرا حضرت مولانا فاروق صاحب دامت برکاتہم نکلا، اور اپنے علاقے میں ایک مکتب قائم کر کے اسلام جناب حضرت مولانا محمد فاروق صاحب قاسمی امیر شریعت، نعرہ تکبیر۔ اب دیکھیے انہوں نے کندہ پاڑے کی ایک سنگلاخ زمین پر نامساعد حالات کے باوجود
اور مخالفت کے طوفان کے باوجود انہوں نے وہی کام اپنے استاد کی روش پر چل کر کے کیا، تو ان بتوں کو تراشا، ان وحشیوں کو تراشا، ان وائلڈ کو تناشا، اور یہ انسان نہیں تھے لیکن ان بتوں اور ان پتھروں کے درمیان میں جہاں اور ذاتیں نکلی اور شخصیت نکلی، ان شخصیت میں ایک نام مولانا خیر الدین کا ہے۔ انہوں نے چمکایا، یہ چمک رہا ہے یہ سلسلہ۔ مولانا خیر الدین یوں ہی مقدس نہیں ہیں، ان کے کارنامے مقدس ہیں، یہ کارنامے ان کو مقدس بناتے ہیں۔ میں اتنا کہوں گا کہ میں عزیز وہ سلمہ نہیں کہہ سکتا، ان کے اونچے کارنامے جو ملت انہوں نے دیا، جو قوم کو دیا، جو اس علاقے کو اجالا کیا، تو میں ان کو مد ذل عالی کہتے ہوئے کلمات اختتام کو قبول کرتا ہوں۔ ما علینا الا البلاغ۔